سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو. یعنی اے علم و عبادات کے طلبگار، اللہ رب العزت تجھے توفیق دے، تجھ پر توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ گناہوں کی نحوست بندے کو طاعت و عبادات بجا لانے سے محروم کر دیتی ہے اور اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتی ہے. گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو عبادت و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے. گناہوں کا بوجھ امور خیر میں جلدی و آسانی اور عبادات میں تازگی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مزید گناہ کرتے رہے تو وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے. یعنی اے بندے، تم دل کو اندھیرے میں اور سختی میں ڈوبا ہوا پاؤ گے جس میں خلوص، پاکیزگی، لذت اور حلاوت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. اگر خدا کا فضل شامل حال نہ رہا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اس شخص کو کفر و بدبختی تک پہنچا دیں گے. جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا كذب العبد يتنحى عنه المكان من نتن ما يخرج من فيه. یعنی جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دونوں محافظ فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب بھلا یہ زبان ذکر الہی کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ الغرض گناہ پر ڈٹے رہنے والے کو نیک اعمال کی توفیق کم ہی ملتی ہے اور عبادت الہی کے لیے اس کی اعضاء تیار نہیں ہوتے. اگر کبھی عبادات کا اتفاق ہو جائے تو بڑی مشقت پیش آتی ہے اور اس میں لذت و حلاوت کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اور یہ سب گناہوں کی نحوست اور توبہ کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے کہ اگر تو رات کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو گناہوں کی زنجیروں میں قید ہے. اے بندے، تجھ پر توبہ لازم ہے تاکہ تیری عبادت قبول ہو. بے شک قرض خواہ تحفہ قبول نہیں کرتا بلکہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے. یہی حال توبہ کا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا فرض ہے، جبکہ عام عبادتیں جس کا تو قصد کرتا ہے، جس کا تو ارادہ کرتا ہے، وہ نفل ہے. تو پھر تجھ سے نفل کیسے قبول کیے جائیں گے حالانکہ فرض تجھ پر قرض ہے؟ ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جسے حمل تو رہا ہو لیکن جب بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آئے اسقاط حمل ہو گیا ہو. اب وہ نہ حاملہ ہے نہ بچہ والی. یعنی جب پورے دنوں پر اگر اسقاط ہو تو محنت تو پوری اٹھائی
اور نتیجہ کچھ نہیں ملا۔ اگر بچہ ہوتا تو ثمرہ خود موجود تھا، حمل باقی رہتا تو آگے امید لگائی جا سکتی تھی۔ اب نہ حمل ہے، نہ بچہ، نہ امید، نہ ثمرہ، اور تکلیف وہی جھیلی جو بچہ والے کو ہوتی ہے۔ یوں ہی تیرا اللہ رب العزت کے لیے حلال و مباح کام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اور حرام و ممنوع کاموں میں پڑے رہنے کا معاملہ ہے۔ تو اس سے مناجات اور دعائیں اور اس کی حمد و ثنا کیسے کر سکتا ہے، حالانکہ وہ تجھ پر ناراض ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔